اے ویسی میرا رب کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا گھبراؤ نہیں، توبہ کرو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ویسی کہنے لگا ہاذا نعم اما ہاذا فنعم، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب آیا مدینے، چہرہ چھپا ہوا کیوں؟ آپ کے ویسی کے قتل کا ہر صحابی خواہش مند تھا، ہر صحابی کی یہ چاہت تھی کہ ویسی مل جائے تو میں قتل کروں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ چہرہ چھپایا ہوا، آپ اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے، آیا اور کپڑے چہرے سے یوں کپڑا ہٹایا اور شہید شہادت الحق اور کلمہ پڑا زور سے، اور خود روایت کرتے ہیں حضرت وحشی فلم یروه الا بی قائما اشهد شہادت الحق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے یوں گھبرائے کہ میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں، صحابہ تلواریں لے کر اٹھے، یا رسول اللہ وحشی، اے اللہ کے رسول وحشی، تلواریں ہاتھ میں، دعو ہو پھر جاؤ پیچھے، لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 آدمیوں کو قتل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پہلے آپ یوں دیکھتے رہے اس میں، پھر انگلی اٹھائی، اوحشی انت، اوحشی انت، تو وحشی ہے؟ جی ہاں۔ بیٹھ گیا کہ یہ بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ بیچ میں کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 8 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، بیچ میں 8 برس گزر چکے ہیں، لیکن نبی کا غم تازہ ہے۔ وحشی تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ حضرت وحشی فرماتے ہیں میرا جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میں جب بیان کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور پھر آپ رونے لگے، فرمایا اے وحشی اللہ تیرا بھلا کرے، جا جیسے تو نے اللہ اس کے رسول کے خلاف تو نے قدم اٹھایا، اب جا اللہ اس کے رسول کی مدد میں قدم اٹھا، اور وحشی ایک میرے اوپر احسان کر، میرے سامنے مت بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر مجھے چچے کا غم یاد تازہ ہو جاتا۔ میرے بھائیو، جس کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اس کو بھی ہدایت پر لانے کی فکر ہے، یہ جذبہ ہم ہر مسلمان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مال کے جذبے نکل جائیں، جائیداد کے جذبے نکل جائیں، ارے میرے بھائیو اونچے اونچے محلات بنانے کے جذبے نکل جائیں، اور مکانات بنانے کے جذبے نکل جائیں، اور میرے بھائیو گھر بنانے کے جذبے نکل جائیں، ایک جذبہ ہو آ جائے کہ میں اللہ رسول کے امر کا قربان اور میں نبی کے دین کو لے کر پھرنے والا بن جاؤں اور اس کے غم کو لے کر چلنے والا بن جاؤں، اور یہ ایک جذبہ بن جائے۔ جب ملک فتح ہو گئے اور فتوحات کے دروازے کھل گئے تو حضرت عمر کے بارے میں صحابہ نے مشورہ کیا، اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور فتوحات ہو گئی ہیں، اب ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہے، انہیں چاہیے کہ اب یہ اچھا کھائیں، لباس نرم پہنیں، کھانا اچھا کھائیں، کوئی خادم رکھ لیں جو کھانا پکایا کرے اور لباس اور آرام کا خیال کیا کریں۔ علی، عبد الرحمن، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، یہ 6 بڑے صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا باپ کام کرے، انہوں نے کہا حفصہ سے کہو جو ان کی بیٹی اور ام المومنین ہے۔ حضرت حفصہ کے پاس آئے اور بات عرض کی کہ امیر المومنین کو اب سختی پر نہیں رہنا چاہیے، تھوڑی نرمی پر آ جانا چاہیے، اور ان سے بات کرو، اگر مان جائیں تو ہمارا نام بتا دینا، اگر نہ مانے تو ہمارا نام نہ بتانا۔ حضرت عمر تشریف لائے، حضرت حفصہ نے کہا ابا جان اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر آپ خادم رکھ لیں جو آپ کے لیے کھانا پکایا کریں، لباس اچھا پہن لیا کریں، آپ کے پاس وفد آتے ہیں دور دور سے، کچھ آرام کر لیا کریں۔ فرمایا حفصہ یہ بات کس نے تجھے کہی ہے؟ تو پہلے آپ یہ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ بات کس نے کی ہے تو میں مار مار کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ اے حفصہ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے، تو نبی کی بیوی ہے، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا۔ اے حفصہ تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تو نے ایک مرتبہ چھوٹے سے میز پر آپ کے لیے کھانا رکھ دیا تھا اور حضور آئے تھے تو آپ جو چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کھانا نیچے رکھو، میں میز پہ نہیں کھاؤں گا، آپ نے کھانے کو نیچے رکھ کے کھایا تھا۔ اور اے حفصہ تجھے یاد ہے حضور کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا جسے وہ دھو کر پہنتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابھی وہ
برداشت نہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور بلال آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، اور آپ انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جوڑا خشک ہوتا تھا اور اسی کو پہن کر جاتے تھے۔ اے حفصہ، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیرے گھر میں ایک ٹاٹ تھا جسے تو دورہ کر کے بچھاتی تھی، رات کو آپ کے آرام کے لیے ایک رات تو نے چوڑا کر کے بچھا دیا، تو آپ نے فرمایا اے حفصہ اس ٹاٹ کو پورا کر دے، اس نے رات کو کھڑا ہونے سے مجھے روک دیا۔ اے حفصہ، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عورت نے حضور کو 2 چادریں ہدیہ میں بھیجی تھی، ایک چادر پہلے بھیج دی، دوسری چادر دیر سے بھیجی تو آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، اسی چادر کو آپ نے کانٹوں سے اور گانٹھ لگا کر اسے پہن کر جا کے نماز پڑھائی تھی۔ اے حفصہ، گھر والا اچھی طرح سمجھتا ہے، اور پھر رونا شروع کیا۔ حضرت حفصہ کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، حضرت عمر کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، اور فرمایا حفصہ سن لے، میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے، میں 3 مسافر، 3 راہی، 3 مسافر، ایک اٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پر چلا اور وہ چلتا 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 منزل مقصود تک پہنچ گیا، پھر دوسرا اٹھا منزل کو چلا اور چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ گیا، اب تیسرے کی واری ہے اور میں تیسرا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے نفس کو مشقت پر رکھوں گا اور دنیا کی لذتوں سے ہٹا کے چلوں گا یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں۔ اگر میں نے اپنے راستے کو جدا کر دیا، میں اپنے ساتھیوں سے نہیں مل سکتا، میں اسی طرح چلوں گا۔ اور میرے بھائیوں، اور اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ساتھ ملا دیا۔ جب ابو لولو نے خنجر مارا اور آگ گرے اور آنتیں کٹ گئیں اور خون بہنے لگا، غذا کھلائی تو آنتوں سے باہر نکل گئی، پتہ چل گیا کہ اب میں نہیں بچتا، تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اے عبداللہ جاؤ حضرت عائشہ سے جا کر اجازت لو، امیر المومنین نبی کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جا کر حضرت عائشہ کے حاضر